الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ ہو جائے گا. صلوات بلند آواز سے سارے صلی اللہ. اس جلیلۃ القدر مجلس اعظام میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے لیے دعا فرمائے، مالک ان کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. فیضان شاہ جی کی والدہ مرحومہ، آپ دعا کریں کہ مالک انہیں جناب سیدہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، اور اس خاندان کو میرا مالک مزید صدموں سے محفوظ فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے خصوصی دعا فرمایا کریں. اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور ولی الامر مولا کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے. لمبی زحمت کا تو وقت نہیں ہے، آپ اگر شفقت کریں تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات، لیکن سارے صاحبان مشترکہ انداز میں تلاوت. اللہم صلی. اجازت ہے جی میں بات کروں. صاحبان محترم، جس سلسلہ عزاداری کی ابتدا یا جو سلسلہ ذکر یکم محرم سے آغاز ہوا تھا، وہ آخری مراحل پہ ہے. 8 ربیع الاول کو ایکو مزید کم کریں سر تھوڑی سی. 8 ربیع الاول تک ہمیں ہمارے مالکوں کی طرف سے حکم ہے کہ نہ اپنے گھروں پہ خوشیوں کے پروگرام کرو، نہ ایسی جگہوں پہ جاؤ جہاں خوشیوں کی محفلیں ہوں. تو زیرک مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. 8 ربیع الاول کو غم کے دن ختم ہوتے ہیں، غم ختم نہیں. تو کچھ دوست ہمارے، کیونکہ سواوا دیوالیاں میری حاضری پہلی ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں، لیکن اندازہ میرا کنفرم ہے کہ یہ پنڈ مسلمانوں کے ہیں، سارے ہمارے اہل اسلام بھائی ہیں. تو بچوں کے ذہن میں بات صف آتا ہے کہ یار یہ جو ایام عزا جنہیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے. اجازت آپ دیں گے جی میں بات کروں؟ مہربانی سر. تو یہ جو پہلی محرم سے لے کے یہ دن چل رہے ہیں نا، یہ دن ہمیں ایک قربانی کی یاد دلاتے ہیں. اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ دن ہمیں ایک قربانی کی یاد دلاتے ہیں. ایک ایسی قربانی، میں مصائب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا، ایک ایسی قربانی جس میں مسلمانوں رسول اللہ کے بیٹے نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا. پتہ نہیں میں سمجھا رہا ہوں یا نہیں آپ جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سر. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس قربانی کربلا میں حسین ابن علی نے
سبطین پیر اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لے. یا علی دین بچا قربانی کربلا سے، اسلام بچا تو قربانی کربلا سے، اسلامی نظام بچا تو قربانی کربلا سے، نبیوں کی نبوتیں بچی تو قربانی کربلا سے. میں نے ابھی آپ سے کہا علاقہ مسلمانوں کا ہے، شہر مسلمانوں کے ہیں، آبادیاں مسلمانوں کی ہیں. میری اپیل ہے، میں کوئی صرف فیضان شاہ جی کا مہمان ہوں، میں پیر شیرازی بادشاہ کے دربار پہ بیٹھا ہوں. فقیروں کی درگاہوں پہ مذہب نہیں دیکھے جاتے. لیکن میں مہمان صرف ایک گھر کا نہیں ہوں. اس کلچر کے مطابق میں پورے علاقے کا مہمان ہوں. سید ہونے کے ناطے مہمان ہو کے پوچھ رہا ہوں، مذہب بے شک اپنے رکھو، مسلک بے شک اپنے رکھو، لیکن زندگی بڑی کم ہے. اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے آپ اتنا سوچ لیں کہ جس قربانی کی وجہ سے دین بچا، اسلام بچا، قرآن بچا، اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ اللہ کرے میری بات پہ دھیان دے جائے آپ. مہربانی سے بہت شکریہ سید، بہت شکریہ. آپ زندہ و سلامت رہیں سرکار. او یار خدا را میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس عظیم المرتبت قربانی کو مذہبوں میں تقسیم نہ کرو. اور سرکار اچھا اگر کچھ بھائی اس انتظار میں ہے نا کہ رضوی صاحب دے سوزی اٹھن گے تے پھر سبحان اللہ کرنا، آپ کو اسی طرح برداشت کرنا پڑے. پہاڑ کے بڑے زیرک دوست بیٹھے ہوئے ہو، تقدیر اگر مجلس میں مولوی لے آئے نا تے متھے تے وٹ نہ پایا کر. اب کوئی نہیں کہے گا ولا کے پڑھو. ذاکر سنا کرو، پورا دن سنا کرو. مجھے خود ذاکر اچھے لگتے ہیں، حالانکہ مجھے میرا خیال ہے کہ 1.25 گھنٹے لیٹ کر دیا گیا، لیکن آداب مجلس سے میں پہنچ گیا تھا جب میرا عزیز ذاکر کھڑا ہوا ہے. میں نے سبطین پیر سے نہیں کہا جی نے بعد میں پڑھا ہے، چلو. لیکن جہاں نہیں نہ پہنچ ہم پاتے وہ کہتے ہیں کہ دروں نیاز چوکھی لے لیں. لہذا جو ٹائم طے ہو جاتا ہے ان کا دھیان بھی رکھنا چاہیے. اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ بہت شکریہ، آپ زندہ و سلامت رہیں. میں نے کیا کہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ قربانی جس قربانی، اچھا کمال یہ ہے کہ محرم سے پہلے بھی ایک قربانی ہی کی یاد تھی، تب سارے اکٹھے تھے. خدا کرے آپ میری بات پہ دھیان دے جائیں. جی مہربانی. خیر ہے جی، آپ چاہیے سائنوں کی صف ہے. اجازت ہے میں بات کروں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ محرم سے پہلے بھی ایک قربانی تھی. اس کی یاد میں ضلع کے ڈی سی کو امن کمیٹیاں بھی نہیں بنانی پڑی. میں زندہ باتیں کرتا ہوں، میں ہمیشہ موجود باتیں کرتا ہوں. اس قربانی کی یاد کس کے دن تھے؟ ابراہیم کے بیٹے. یہ کس کے دن ہے؟ محمد کے بیٹے کے. ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے فرقے اکٹھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا. لازم ہے اگر میری پچھلے بھائیوں تک آواز جا رہی ہے، ہم میں سے حضور کسی نے بھی ابراہیم کا کلمہ نہیں پڑھا. جس کا کلمہ نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی جب قربانی کے دن آتے ہیں، قربانی کی یاد کے دن آتے ہیں، میں ایک فقرہ کہنے لگا. میری پچھلے بھائیوں سے بھی، اور دبیر میرا بیٹا ذاکر بھی پچھلے یہاں دے رولا پاندہ گیا. مہربانی سر. ہمارے کچھ مولائی پیچھے بیٹھتے ہی اس لیے ہیں کہ ذاکر مولوی نو سبحان اللہ نہ کرنی پہ. چلو پھر انا للہ پڑھو میں ٹر جاؤں. لیکن یار بلا فصل کے مرید ہیں، یہ فاصلے شاصلے اپنے. ویسے تو کرونا ختم ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن دیوالیاں چے اجے بھی SOPs پہ عمل. وکھرے بابو. مالک آپ سب کو صحت دے. مہربانی صاحب.
میں بہت شکریہ یا علی میں کوئی بات نہیں مومنین اپنے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، میں زیادہ پریشان کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں، لیکن میں گزارشات وہ کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ بات آگے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میں نے بابا جی ایک بات نوٹ کی ہے کہ کیونکہ ذاکر آوازیں ایک سائیوں کے ذکر کا مزہ ہوتا ہے، ایک لطف ہوتا ہے۔ میں شیعوں کا صرف مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں، مجھے بھی قصیدے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ جو بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہیں کرتا اسے شیعہ کو چیک کروانا پڑتا ہے۔ ہاں، لہٰذا حضور مجھے قصیدے اچھے لگتے ہیں، لیکن ایک میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو فرض کریں دیوالیاں یہ جو بازار میں روڈ چھوڑ کے آیا ہوں، دکان کسی کے تھڑے پہ کسی دوسرے مسلک کے بھائی سے کوئی بات کرنی پڑ جائے، وہ کہے جی یہ کہاں لکھا ہے، وہ تھے پھر قصیدہ کام نہیں ہوگا، وہاں تو بات کام آتی ہے۔ لہٰذا ایک گفتگو کو اپنی قوم کے علماء کو بوجھ نہ سمجھا کریں، یہ باتیں سنا کریں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یار ذی الحج بھی ایک نبی کے بیٹے کی یاد ہے، یہ دن بھی نبی کے بیٹے کی یاد ہے۔ جب اس نبی کے بیٹے کی یاد آتی ہے جس کا تم نے کلمہ تو نہیں پڑھا، اس نبی کے بیٹے کی یاد میں جب مسلمان قربانی دیتے ہیں، کیا کوئی بندہ تھانے فون کرتا ہے کہ 2-3 سپاہی کا لیا جے اسی قربانی دینی؟ میں کلہ ہی سواد لے گیا، لیکن جب رسول اللہ کے بیٹے کی یاد آتی ہے، ڈی پی او کو ڈی سی او کو امن کی اپیلیں، اجلاس شروع ہو جاتے ہیں، جی محرم امن سے گزارا جائے۔ اے اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں قربانی سنیوں کے گھر ہو، گوشت شیعوں کے گھر بھجواتے ہو، قربانی اہل حدیث کے گھر ہو، گوشت اہل سنت کے گھر جاتا ہے، نہ کسی کا مذہب خطرے میں پڑتا ہے، نہ کسی کا دین خطرے میں پڑتا ہے، نہ ملک کا امن خطرے میں پڑتا ہے۔ ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے مسلک اکٹھے ہو جاتے ہو، اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو علیحدہ کر دیتے ہو، اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا یا محمد کے متھے لگنا؟ کیا کہنے آپ جیئے سر جی، بہت شکریہ جواب دے، جواب سارے بیٹا جواب دیا کر، بلند لہجے میں جواب دیں گے۔ کیا کہنے علی ولی اللہ، یا علی بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ میں بڑا مطمئن ہوں کہ پچھلے بھائیوں نے بھی ہمت کی اور سائیوں کے نام میں یا علی کہا، حالانکہ میں یہاں کیونکہ میں ہائٹ پہ بیٹھا ہوں، میں سب کی زیارت کر رہا ہوں، میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کچھ بندیاں یا علی صرف اس لیے نہیں آکھیا پر میرے نال آلے جو آکھ لے ہیں، وہی اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کر۔ جی سارے بھائی کیا کہنے یا علی اور خدا کی قسم کیا کہنے، ماشاءاللہ نمائندہ علاقے کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ ذہن میں نہ لانا کہ وہ سید ریاض رضوی بلند ناروں کا اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ پتہ چلے جی علامہ صاحب کی مجلس بڑی ہوئی ہے، مجلس ہوتی ہی بڑی ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ نعرہ سارے یا علی سارے کہے، پریشان ہو گئے سر، میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اتنے سارے بندوں میں بیٹھ کے یا علی نہیں کہہ رہا، اللہ جانے قبر کی تنہائیوں میں یا علی کیسے کہے گا؟ مہربانی آپ جیئے سر، آپ زندہ ہو، مالک آپ کو زندگی دے، ماشاءاللہ جی ہیں مہربانی سے بہت شکریہ۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں، میں حضور میں کیا کہہ رہا تھا کہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے ذی الحج اور محرم کو بلا فصل کر دیا۔ اگر بندوں کے پاس میں ہوتا نا تو میرا خیال ہے بندوں نے ذی الحج کے بعد رمضان رکھنا تھا تاکہ ہر افطاری بکرے کے ساتھ ہوتا۔ بھئی جو بندہ قربانی عید سے گوشت عید تک لے جانے کے پروگرام میں ہوتا ہے، لیکن یہ بھائی بندوں کا نظام نہیں، یہ مالک کا نظام ہے۔
ذی الحج سال کا 12واں چاند، میرے خیال ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ذی الحج سال کا 12واں چاند ہے۔ تو ذی الحج کے بعد کون سا ہے؟ محرم ہے۔ تو جب ذی الحج 12واں ہے پھر محرم 13واں ہونا چاہیے تھا، لیکن محرم 13واں نہیں، محرم پھر پہلا ہے۔ اس کا مطلب ہے قدرت بتا رہی ہے کہ چاند ہوتے ہی 12۔ کیا کہنے کیا کہنے، لہذا جلدی جلدی سر یہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد۔ اچھا دوست کہتے ہیں جی ابراہیم کے بیٹے کی یاد، بھائی میں انکار کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ اجازت دیں ایک تھوڑی سی باریک بینی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی یاد جینین تب منائی جاتی جب ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتا، چلاتا نہ۔ بابا جی توجہ آپ کر رہے ہیں سارے، ہاں جینین یاد تب ہی بنتی تھی کہ ہر باپ اپنے بیٹے کی چھری چلاتا نہ، ایک دفعہ رکھ دیتا، پھر یاد بنتی تھی۔ ابراہیم کے بیٹے کی بات بہت ساری گہری ہے، بہت باریک ہے، اللہ کرے اتنے دانا مجمع میں سے کوئی بندہ دھیان دے جائے۔ مسلمانوں جینین یاد تب بننی تھی نبی کے بیٹے کی جب آپ چھری رکھ دیتے بیٹے کے گلے پہ۔ اور مسلمانوں آپ تو اس جانور کی یاد منا رہے ہو جو جانور نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا۔ نہیں آپ کا ایک اپنا انداز ہے، اس کا مطلب ہے جو جانور کسی نبی کے بیٹے کے کام آ جائے نا اس جانور کی یاد منائی جا سکتی ہے۔ تیرے بھی کیا کہنے، وہ جو جانور ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اسے گلیوں میں لیے پھرتے ہو، اور جو گھوڑا محمد کے بیٹے کے کام آپ جیئے۔ اور سر بڑی کمال صورتحال ہے، ذی الحج ہی میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پہلے تبلیغ ہوتی تھی مسجدوں میں۔ اب تو اسلامیات کا ٹیچر بظاہر کلین شیو ہی کیوں نہ ہو، اسلامیات کا پروفیسر اتوں کلین شیو ہوئے وچوں مولوی ہوتے، وہ ذی الحج میں بچوں کو لیکچر دینا شروع کر دیتا ہے، بیٹا ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں لیکن اگلے مہینے میں کسی سے کوئی شے لے کے نہ کھانا، ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں لیکن بیٹا کسی سے محرم میں کوئی شے لے کے نہ کھانا۔ اس کا مطلب ہے تیرے پروفیسروں کو بھی کہیں سے خبر مل گئی ہے کہ لنگر بولتا ہے، لہذا وہ پہلے ہی سے کیا مہربانی سے وہ حضور پہلے ہی سے شروع ہو جاتے ہیں، بیٹا کسی سے لے کے کوئی شے نہیں کھاتے، یہ جو نظریں نیازیں غیر اللہ کے ناموں سے ہوتی ہیں وہ نہیں کھانی چاہیے۔ لیکچر ذی الحج میں دیتا ہے، ابھی گھر نہیں پہنچتا، یا ہمسایوں کا بچہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، پروفیسر گھر پہنچتے اور وہ بچہ کہتا ہے انکل جی میرے ڈیڈی حج سے آئے ہیں، 3 کھجوراں اور چھوٹی شیشی میں پانی، جیسے چھوٹی شیشی مارکیٹ میں بنی نہیں ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے انکل جی یہ میرے ابو حج سے۔ پروفیسر تیرے بھی کیا کہنے، ابراہیم کے بیٹے کا تبرک کھا لیتے ہو اور محمد کے بیٹے کے تبرک سے موت آتی ہے۔ ماشاءاللہ نکھرا نکھرا مجمع، میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید سارے دن کی تھکاوٹ ہے لیکن اب بالکل فریش ہی محسوس ہو رہے ہیں، لیکن فریش اے نہ سمجھنا رضوی صاحب لمحہ پڑھنے کہ سانو فریش سمجھ لے آنے، نہیں مجھے آپ کی تھکاوٹوں کا بھی یہ احساس ہے۔ میں بات بڑی جی بسم اللہ، بڑی محبت ہے تہاڈی، میں سمجھے آسی تو صرف سوزیاں نال ہی داد دیں دے، ہاں محبت ہے جی آپ کو۔ اچھا پتہ ہے کمال، میں بہانے سے نا سادہ باتوں میں آپ جیسے بزرگوں کے لیے میرا خطاب نہیں ہے، میں اپنی قوم کے بچوں کو یہ باتیں، اس لیے آپ نے تو بزرگ علماء سنے ہوتے، آپ کے ذہن میں کون سا پہلو ہے جو نہیں ہے، یہ ہم اپنے ینگ بچوں کو تاکہ انہیں اگر کالج یونیورسٹی میں بات کرنی پڑے نا وہ بات کر سکے۔ اچھا دوسرا وہ بچہ پیغام دیتا ہے انکل پروفیسر
میرے ابو کہہ رہے تھے کہ انکل سے پوچھنا کہ اگر کوئی گھر میں بیمار ہے نا تو آب زمزم اور بھی ہمارے پاس ہے. ہمیں کہتے ہیں شفا اللہ دیتا ہے اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں آب زمزم ہمارے ہے اگر کوئی بیمار ہے. وہی آب زمزم بیماروں کو کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں جس پانی میں شفا ہے. اس کا مطلب ہے جس مٹی پہ ابراہیم کے بیٹے کے قدم لگ جائیں وہاں سے جو پانی نکلے اسے آب شفا مان لیتے ہیں، اور جس مٹی پہ تیرے محمد کے قدم بیٹے کے لگ جائیں اسے کھا کے شفا کیوں نہیں مانا جائے؟ یا اہلی یا اہلی. اور صاحبان اگر آپ اجازت دیں میں بڑی جلدی، جیسا کہ میرے مہربان نے مطلب کہا، میں بات بڑی کلوز آپ سے کر لیتا ہوں. میں جس نبی اللہ کی بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے حضرت ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں نبی ہے. چلیں اس طرح بات کر لیتے ہیں کہ نبیوں کی تعداد ہے 1,24,000. ابراہیم 1,24,000 نبیوں میں بھی ہے. پھر اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسول چن لیے. ہاں پھر سارے ایکو جاتے نانا رہ گئے. یہ میں مشترکہ اہل اسلام بھائیوں سے بات کر رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ جس بندے کو اپنے علاقے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی میری قوم کی جان کھانے آ جاتا ہے. شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے؟ انہیں ایران بھیج دو. ہمارے حوصلے دیکھو. کبھی ہم نے بھی کہا ہے مولویوں کا اس ملک میں کیا ہے؟ انہیں افغانستان بھیج دو. جی بسم اللہ بسم اللہ. آ جائیں سرکار. الحمدللہ بھائی بہت بڑی خبر ہے آپ کے لیے کہ ذاکر نجف بسال صاحب سوزیاں سمیت آ گئے. حوصلے سے رہو. کئی بندے تھے مولوی آ جائے. مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شیعہ مجلسوں میں مولوی صرف برکت کے لیے رکھا ہے. لیکن میں باتیں وہ کر رہا ہوں جن کی آپ کو مہربانی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مہربانی سے بہت شکریہ. جی آپ جی بسم اللہ. آپ تشریف رکھیں سر. اور محبت ہے آپ کی. واہ واہ کیا کہنے. یہ تو عمران خان والی گل کی تھی جے گھبرانا نہیں. ہاں وہ جو پاویں پتہ نہیں کی بن جائے. میں پنڈ پنڈ میں خدا جانتا ہے منتیں کرتا پھر رہا ہوں کہ مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. اور حسین کی مجلسوں میں آنے کا رواج ڈال. بندے کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ ہی نہیں ہیں تو مجلسوں میں کیوں آئیں؟ اور یہی تو ہم سمجھاتے پھر رہے ہیں. آپ شیعہ نہیں ہیں تو اسے فرق ہی نہیں پڑتا. آپ اپنے مذہب پہ رہیں لیکن حسین کی محفل میں آ جایا کرو. حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. ہاں آپ میرے بہت قریب ہیں. آپ نے سبحان اللہ کہنے تو بات بننی. مالک آپ کو صحت دے. کیا کہنے. جی مہربانی مہربانی سر. جی ہو گیا سر. زندہ باد زندہ باد. کیا علی. مہربانی سر مہربانی سر. دوستوں کو زیادہ زحمت نہیں دینی. آپ نے آیا میں پہلی دفعہ ہوں اور مجھے آپ کے ماشاءاللہ مزاج کی وہ جو ہوتی ہے نا شائستگی اس کا پتہ چل چکا. لہذا جو بندہ نعرہ لگا رہا ہے میری ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ بھائیوں کو زحمت نہ دیں اور یہ نعرے والا ٹائم بھی مجھے دیں تاکہ نجف کو دیر نہ ہو جائے. جی جنہ لیٹ ہونا سی میں ہی ہوں. آج کوئی اور ذات. میں کیا کہہ رہا ہوں 1,24,000 نبیوں کی تعداد ہے. ابراہیم ان میں بھی. پھر 313 اللہ نے رسول چن لی. ابراہیم ان میں بھی ہے. پھر 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 پیغمبر اول العظم 5 اول العظم اللہ نے 5 چن لیے. ہن اللہ نال رولا بناؤ کہ تو نے 5 ہی چننے ہوتے. نا میری بات پہ توجہ فرمائیں آپ یار. خان صاحب نجف عباسی یہ قدرت کا نظام ہے. میرے اور آپ کے بس میں کہاں ہے. خدا درجات عالیہ بلند فرمائے میرے استاد محترم. حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں
لیکن مولانا اسماعیل صاحب کا نام لے کے بات کرتا ہوں تاکہ نئی نسل کو بزرگ علماء کی خدمات کا پتہ چلے. مبلغ اعظم پہ کیونکہ بلوس وکیل تھے بی بی کے، تو ایک عیسائیوں کا کرم ان پہ وکھرا ہی تھا. مطلب کوئی اعتراض اگر آپ کے مذہب پہ کرتا تھا نا تو جواب میں دیر نہیں کرتے. ایک جگہ پہ بحث ہو رہی تھی کہ مولوی نے کہا مولوی اسماعیل یار تو پڑھیا لکھے ہیں، ساڑھے درساں دا پڑھے ہوئے ہیں، تیریاں زیراں زبراں ٹھیک، صرف ناف تیری بڑی صحیح، شیعوں کو سمجھاؤ یہ جو بات میں کہتے ہیں نا پنجتن پاک، یہ پنجتن پاک نہ کہا کرے. جیسے آپ چپ ہیں مولوی اسماعیل صاحب بھی چپ ہو گئے. انہوں نے کہا جی کیوں نہ کہیں؟ ہوئے 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 اس مولوی دلیل والی اخیر ہی کر دے. اور سا کیا پنجتن پاک اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ کہنا پنجتن پاک تو سننے والے کے ذہن میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ ہمارے نبی سے ساری زندگی میں 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہوا ہے. میں کل ہی سواد لے جانا یار. کوئی جگہ پکی ہے، باریکیاں سنا کرو میری جان. اس نے کہا 6واں بندہ حضور سے پاک ہی نہیں ہوا. پوری زندگی 13 سال مکے کی تبلیغ، 10 سال مدینے کی، 6واں بندہ. مولوی اسماعیل صاحب اللہ درجات کہنے لگے مولانا اس طرح تو حق چار یار کا نعرہ غلط ہو جانا ہے. کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، اور تم شیعہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اہمی بات کر دیتے ہو، حق چار یار کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اسماعیل صاحب نے کہا اور وی یار تو ہم گنہگار بنا لیتے ہیں. پتہ نہیں، مجھے نہیں اندازہ، آپ کا مزاج ہی یہی ہے. اور خلق عظیم کا مالک نبی پوری زندگی میں 4 یار ہی بنا سکا. کیا لگا تم شیعہ تو تم نہیں سمجھتے. اور مولوی اسماعیل یار حضور کے اور بھی بڑے تھے، لیکن جیسے یہ 4 یار تھے نا ویسا کوئی یار نہیں تھا. مولانا نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے جیسے پنجتن پاک تھے. کیا کہنے. بہت شکریہ آپ جیئے سر، مہربانی مالک بیٹھے آپ کو زندگی دے. میں کیا کہہ رہا ہوں، نبیوں میں نبی ابراہیم، ہمیں بات چل پڑی ہے، پروگرام نہیں تھا لیکن بات اب ہے تو میں اسے مکمل کر دوں. نبیوں میں ابراہیم نبی ہے، یعنی ایک منصب نبوت کا ابراہیم. بیس کو ذرا بیٹا صاف اگر کر سکتے ہو. نبی 1,24,000 نبیوں میں بھی ہے، 313 رسولوں میں بھی، 5 اولو العزم پیغمبروں میں بھی ہے. پھر اللہ نے 5 اولو العزموں میں سے ایک حسین کا نانا چنا تھا. ان پیغمبروں کی مجال نہیں کہ خاتم النبیین کی برابری کا تصور بھی کرے. تیرے حوصلے کے کیا کہنے، جس محمد کا مقابلہ پیغمبروں سے نہیں ہوتا تو آج بھی یہی رولا اٹھائے پھر رہے. یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا نبی اللہ نہیں کہنا چاہیے. یا تو اسے کہتے ہیں جو سامنے ہو، جو موجود ہو. ساری رات تقریر کریں گے جو یا اسے کہنا چاہیے جو زندہ ہو، جو موجود ہو. محمد مدینے میں دفن ہے، ساری رات یہ خطاب ہے. سویرے وہی مولوی سواوے کے قبرستان کی نکر پہ کھڑا ہو کے مسلمانوں کے سامنے کہہ رہا ہوتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. کوئی نہیں پوچھتا اور سواوے دیوالیہ کے مردے یا ہو سکتے ہیں اور جس محمد کے صدقے کائنات باقی. اللہ کرے میری بات پہ آپ دھیان دے جائیں. لہٰذا میری اپنے شیعہ بچوں سے، مومن بچوں سے اپیل ہے کہ بیٹا اگر آپ کے ساتھی مجلسوں میں آپ کے ساتھ آتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ یا علی کہنے کا پروگرام ان کا بن جاتا ہے تو ان سے یا علی کہلوانے سے پہلے یا رسول اللہ کہلوایا کرو. کیونکہ جس بندے نے یا محمد ہی نہیں کہنا وہ یا حسین کیسے کہے. ہاں جب ایک محمد سمجھ میں آ گیا پھر باقی محمد بھی سمجھ میں آ جائے. بیس کو بہتر کرنا چاہیے. بات کلوز کر لیتے ہیں، میری طرف دیکھیں گے آپ، اجازت آپ دے رہے ہیں نا تھوڑی سی. ابراہیم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، پیغمبر بھی ہے. وہ اولو العزم پیغمبر صاحب شریعت.
باتیں میں اب موضوع ہی مشکل سا شروع کر بیٹھوں، میرا قصور نہیں ہے، کوئی مقدرہ در اولاد، لیکن اب اس کو ذرا اسے ہی میں نبھا رہا ہوں، آپ زحمت فرمائیں گے، نتیجے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے معاشرے میں مطلب میں بس منہ سے نکل گیا میرے اور آپ کے، میں کہنا ویزا لوا کے آئے۔ ہمارے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بندے ہیں جو الیکشن 2 سیٹوں پہ لڑتے ہیں لیکن حلف 2 کا نہیں اٹھا سکتے۔ جنہیں پتہ ہے وہ تو بول پڑھو یار، حلف 1 کا اٹھاتے ہیں، 1 سیٹ چھوڑنا پڑتی ہے۔ یعنی دنیا داری کے اصولوں میں منصب بندہ ایک ہی رکھتا ہے، یا ایم پی اے رہے گا یا ایم این اے رہے گا۔ میں آسان باتیں کر رہا ہوں، یہ آپ کے ملک کی بات ہے، کوئی مصر لبنان کی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ منصب میری جان ایک ہی رکھا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں ایک منصب رکھنے کی اجازت ہے، میں اس معاشرے میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، ان کیمروں کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اور جب تک یہ کیمرے مجلسوں محفلوں میں نہیں آتے تھے، ہم سارے مذہبوں کے مولوی سوکھے ہوتے تھے، بات کر کے مکرنے کی گنجائش ہوتی۔ جب سے یہ سی ڈی سسٹم آ گیا ہے، اب مکرنے کی گنجائش۔ میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا، تاکہ 2024 میں بندے اپنے موبائل پہ خود دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں میں کیا کہنے متوجہ سر میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر پچھلے بھائیوں تک میری آواز، ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ یعنی اگر ایک بندہ 2 سیٹیں اکٹھی بھی جیت جائے، یعنی آپ کو یاد ہوگا جب وہ ضلع کونسل کی چیئرمینیوں کے رواج تھے نا، پھر میں نے کئی بندوں کو ضلع کی چیئرمینی کے لیے ایم این اے کی سیٹ چھوڑتے دیکھے۔ آپ گواہی دیں گے کئی جگہوں پہ ایسے بابا جی سیٹ ایک ہی، ہوئے 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 ہوئے، اللہ کرے اس لطف میں آپ شامل ہو جائیں۔ بسال صاحب جہاں ایک ہی دنیا سیٹ رکھتی ہے، مجبوری ہے لیگلی، میں اس معاشرے میں بات کر رہا ہوں، 3 سیٹیں اللہ نے ابراہیم کو دے رکھی تھی، نبوت بھی، رسالت بھی، پیغمبری بھی۔ اتنے منصب رکھنے کے باوجود پھر ابراہیم کہہ رہا تھا پلیز اللہ امام بنا دے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے سر؟ یہ منصب معمولی نہیں ہے، باتیں میں اہم کر رہا ہوں۔ یہ وقت لیٹ دیتا جے قصور میرا کوئی نہیں، اتنے منصب ہیں۔ جب اس نے کہا نا پلیز امام بنا، اس کی آواز آئی ابراہیم ہم نبوت بغیر امتحان کے دے دیتے ہیں، رسالت بغیر امتحان کے دے دیتے، پیغمبریاں بھی بغیر امتحان کے۔ لیکن اگر امامت کا پروگرام ہے نا، پھر پیپر حل کرنے پڑے۔ امامت بغیر امتحان کے۔ اب میں کوئی مطلب کیا کوئی افسانہ کہانی پڑھے جا رہا ہوں؟ ماشاءاللہ لٹریری مجمع میرے سامنے، اللہ قرآن میں خیر ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اللہ حضور سے خیر ہے، اللہ آپ کے نبی سے خیر ہے۔ حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ ابراہیم میرے آپ کے نبی کے دنیا میں آنے سے سینکڑوں سال پہلے آ کے جا چکے ہیں، اور اللہ حضور سے خیر ہے۔ وہ وقت یاد ہے جب ہم نے ابراہیم کا، اور وقت یاد وہاں دلائے جاتے ہیں جہاں ملاقاتیں پہلے سے ہوتی۔ ربیع الاول کا مہینے تو بچوں کو آج بھی یہی لیکچر دیتا پھر رہے، یہ 40 سال کے بعد اللہ کا کرم ہو گیا۔ بابا جی یہاں تک خطاب دین یاد کے نام پہ دے رہے ہیں، لیکچر اسلام یاد کے نام پہ۔ ہمارے نبی کے گھر میں اسلام نہیں تھا، حضور کے گھر میں اسلام نہیں تھا، معاذ اللہ، نہ ماں مسلمان تھی، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا، نہ چاچے پہ ذرا زور زیادہ۔
دیتے. اور یہ پوری لسٹ گننے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضور کے خاندان میں بس اللہ کا کرم ہو گیا اور اللہ نے ہمارے حضور کو 40 سال کے بعد نبی بنا دیا. اور اس میں حضور کی عزت کیا ہے؟ 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کزنوں کو ذہن میں لائیں. جب وہ 28 سال کے تھے، 25 سال کے تھے، ان کا مزاج اور کا. جب وہ 35-40 سال کے ہوئے پھر ان کا مزاج بالکل. یہی میرا کہنے کا. جی لو جی کمال ہو گیا جناب. میرے بہت پیارے بھائی جی مالک ہمیشہ صحت و سلامتی والی زندگیاں دے. بابا جی اقبال شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے. میرا خیال ہے اب صورتحال جو ہے وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں. اور بابا جی کیسے ہیں آپ؟ صحت ماشاءاللہ. آپ جی اجازت دیں گے میں یہ بات مکمل کروں. میں نے کیا کہا ہے؟ مجھے آپ کی بسم اللہ سے اندازہ ہو گیا ٹائم. میں نے کیا کہا ہے کہ بہت نہیں ویسے یہ ہماری خطیبوں ذاکروں کی مجبوری ہوتی ہے. ایویں باتیں کرتے ہیں جی نعرہ صلوات داد سبحان اللہ، لیکن یہ ہماری عادت بن گئی ہے. آپ نے بالکل اثر نہیں لینا. جس طرح آپ خوبصورت انداز میں سماعت فرما رہے ہیں اسی طرح میری اس بات پہ آپ مزید توجہ فرما جائیں. اللہ نے کہا نبوتیں پیغمبریاں بغیر امتحان ہو جاتی. بابا جی ذرا ہمت کریں گے آپ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بابا جی موجزہ ایک باوے پھول شادی نگری دا جے بندے ستے بھی پہنے تے دات بھی ہو رہے. کیا کہنے آپ جیئے سر. اب بس میری ایک گزارش ہے، آپ میرے اپنے ہیں سارے. ولایت کا رشتہ اپنا ہی ہوتا ہے نا. لیکن میری اپیل ہے سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت تھا. مجلسوں میں نیند پوری نہیں کرتے یار. میں روک رہا ہوں گفتگو بالکل میں کلوز کر لیتا ہوں. لیکن اس فکر پہ اللہ کہہ رہا ہے امامت اگر چاہتے ہو تو امامت بغیر امتحان کے نہیں. یہ جو آج جسے مکہ کہتے ہو نا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کم سن بیٹا اور حاجرہ جیسی پردہ دار بیوی کو صحرا میں اکیلا چھوڑ کے ابراہیم ملک شام کی طرف انہیں تنہا چھوڑ کے ماشاءاللہ لٹریری چہرے بیٹھے میں معصوم بچہ یار، پردہ دار زوجہ بیوی ویرانے صحرا میں چھوڑ کے نبی اللہ ایمیں واپس نہیں گئے تھے. امامت لینے کے لیے وچھوڑے کا پرچہ حل کر رہے ہیں. ہاں جو وچھوڑے کے منکر ہیں وہ بھی یہ سماعت فرمائے. امامت لینے کے لیے ابراہیم، یہ قرآن کہہ رہا. بابا جی موجود ہے، نجف میرا عزیز ہے، ذاکری دنیا، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ابراہیم نے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے بکلمات فاتمہن. ابراہیم اس امتحان میں پورے اترے. جب وہ پورا اترا تو اللہ نے کہا انی جاعلوں کا للناس اماما. ابراہیم ہم نے تجھے امام بنا دیا. اب باریک بات اس میں، اب میں کیا کروں. پیر اقبال شاہ جی اللہ آپ کو نظر بد سے اہل خانہ سمیت آپ اور عزاداروں سمیت سارے محفوظ رہے. بات کافی ساری گہری ہے، وضاحت میں کر ہی نہیں سکوں گا. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. تے خدا دا نہ جے کوئی آپ پہ بھی کوئی کم کریا کرو. آپ سارا کچھ ذاکروں مولویوں پہ ڈال دیتے ہیں. اس بات کی میں نے وضاحت نہیں کرنی. قرآن خیر ہے ابراہیم امتحان دیتا رہا لیکن امامت والی ڈگری نہیں ملی. امامت والی ڈگری تب ملتی ہے جب بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے امامت وہ عہدہ ہے جو بیٹے دینے سے ملتا ہے. سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے بڑی کمال مہربانی کی ہے. کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کی زیادہ داد بھی ایف آئی آر بن جاتی.
کیا کہنے آپ کے، کتنا سیانہ مجمع ہے یار، آپ نے احسان کیا ہے مجھ پہ، بات بالکل قریب ہو گئے۔ بابا جی آغاز بات یہاں سے ہوئی تھی کہ ذی الحج والی قربانی میں سارے اکٹھے تھے۔ یہ محرم سفر میں دنیا کو کیا ہو جاتا ہے یار، مذہب اپنے رکھو، مسلک اپنے رکھو، بات مذہب و مسلکوں کی تو ہے ہی نہیں ہے، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی میرے بس 2-4 منٹ کسی میرے بھائی کے ذہن میں آ جائے کہ یار وہ ریاض رضوی صاحب نے ذی الحج اور محرم اور وہ دونوں قربانیوں کی بات کی، لیکن اگر وہ فرق بتا دیتے کہ دونوں قربانیوں کا فرق کیا ہے تو پھر آسانی ہو جاتی۔ اب آپ کا اپنا مزاج ہے، کمال آپ بات کا لطف لیتے ہیں۔ مسلمانوں ذی الحج اور محرم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے۔ کیا کہنے آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ ابراہیم جد الانبیاء ہے، بہت بڑا نام ہے حضرت ابراہیم کا۔ یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو سفید داڑھی ہے نا، اس کا آغاز حضرت ابراہیم سے ہوا ہے۔ پہلے 200 سال دے بندے دی بھی کالی ہوندی ساجے، یہ سفید جی ختم ہوگی بات، یہ سفید داڑھی، یہ جو آپ نالین مبارک پہن کے پھرتے ہو نا، یہ بھی ابراہیم سے پہلے پاؤں میں یہ شوز نہیں ہوتے تھے، ننگے پیری۔ ہاں یہ شیعہ ذمہ دار علماء نے یہ ساری باتیں لکھی بھی ہیں۔ اور ایک اور اس میں کمال پہلو ہے، ابراہیم بھی مرسل پیغمبر، موسیٰ بھی مرسل بھی نبی بھی پیغمبر بھی۔ موسیٰ سانپ سے ڈر جاتا ہے، ابراہیم میلوں کی آگ سے نہیں ڈرتا۔ علماء نے وجہ لکھی ہے، وجہ صرف یہ تھی موسیٰ موت سے ڈر گیا، ابراہیم اس لیے نہیں ڈرا کہ ابراہیم کی پیشانی میں پنجتن کا نور موجود تھا۔ کیا کہنے آپ جیے سر، بات میں نے ختم کر دی ہے۔ دونوں قربانیاں، دونوں کی یاد قیامت تک چلے گی، ان دونوں کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اسماعیل کی قربانی کو بھی اور حسین کی قربانی کو بھی۔ یادیں شریعتوں کی باقی نہیں رہتی، یادیں قربانیوں کی رہتی، لیکن فرق دونوں قربانیوں کا اللہ کرے میں سادہ بتا کے گفتگو میں تمام کر دوں۔ اسماعیل کو قیامت تک لوگ سیلوٹ کریں گے، لیکن اسماعیل کو سلامیاں ملیں گی حیوانوں کے خون کی، حسین کو سلامیاں ملیں گی۔ کیا کہنے آپ جیے۔ لیکن بابا جی موجود ہیں میرے بہت پیارے محترم میں، یہ گواہی دیں گے ابراہیم کو بڑھاپے میں اللہ نے بیٹے دیے، لیکن ایک دعا پھر بھی مصلی پہ مانگتا تھا کہ ایک بیٹی دے دے میرے جنازے کی رونق بن جائے۔ آپ جی ہیں، آپ کا ہائے کہنا بھی قبول کر، میں فضائل ہی میں مجلس چھوڑ دیتا، لیکن کیونکہ ایام ادا پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ سال مالک سب کو زندگی دے، کئی محرم میری اور آپ کی عزاداروں کی زندگیوں میں آئے، لیکن یہ جو یک سر ماحول بدلے نا، ابھی آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، اب سارا مجمع اداس ہو گیا، کچھ آنسو، کچھ نمی، کچھ ہائے۔ اس ماحول کی قدر کا پتہ آپ کو تب چلنا ہے جب دروازہ جنت پہ غریب کی ماں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے وہ بھی میرے حسین کا عزادار ہے۔ آپ جیئے بی بی تیرا قربانہ قبول کر لے۔ اس غم میں جب گریہ کی آوازیں بلند کرتے ہو نا، پھر آپ ڈائریکٹ دعا لے لیتے ہیں اپنے چھٹے مولا سے، جو رخسار مٹی پہ رکھ کے تیرے چھٹے وارث کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو آوازیں میری دادیوں کے غم میں بلند ہو۔ آباد رہو اللہ تمہیں ذاتی غموں میں زندگی میں کبھی ہائے نہ کہنا پڑے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ سمجھ نہیں آتی، صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہو گیا، لیکن یہ آج بھی یہ عزادار یہ شیعہ لوگ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے،
اتنا مجلسوں میں بیٹھ کے روتے یار، ان کے رونے کی سمجھ نہیں. میں ہمیشہ زندہ باتیں کرتا ہوں سمجھانے کے لیے دوستوں کو کہ آپ کے ان علاقوں میں کئی آپ کے سامنے فیملی ہیں جو بچے لے کے بیرون ملک سیٹل ہیں، کئی ایسے گھرانے جو بیٹے بیٹیاں لے کے گئے 2 سال 3 سال 4 سال وہ نہیں آ سکے. مجھے صرف اتنا بتا دیں، آپ کے کسی شہر کی کوئی فیملی یورپ میں ہو، گلف میں ہو، اور وہ 6 سال بعد اپنے بچے لے کے آئے، کیا وہ اپنے گھر پہنچ کے اس گھر کی بیٹی پوچھتی ہے اماں یہ شہر کون سا ہے؟ مالک تمہیں ذاتی غموں میں نہ رونا پڑے. اور مسلمانوں، اللہ جانے تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا. وہ مدینے کے باہر پوچھ رہی تھی یہ شہر کون سا ہے. آپ جیئے بی بی آپ کو ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے. میں منٹ بھی زیادہ جب آئیے نا نانکے، یہ کئی رشتے تھے بی بی کے، اور جو نوحہ پڑھا نا سیدادیوں نے، بابا جی ایرانی روضہ خانوں نے جو اس کا ترجمہ پڑھا ہے، ہم ذاکر کہتے ہیں، ایران میں ذاکر، ہم سارے ذاکر ہی ہیں. یہ آپ کی محبت ہے قبلہ مولانا علامہ، یہ بیسیکلی تو ذاکر ہی ہے. ایران میں روضہ خان کہا جاتا ہے. انہوں نے جو مرثیے پڑھے ہیں نا بی بی کے نوحے کو اپنے رنگ میں، انہوں نے کہا کہ بی بی نے مدینے کی دیواریں دیکھتی کہا تھا با برادر رفتہ بودم بے برادر ہمدم. نانا جب میں گئی تھی نا تو صف بھائیوں کی میرے ساتھ، شام ہو رہی ہے، نانا میں بغیر بھائیوں کے واپس آئی ہوں. اور جب واپس آتی ہے تو پیکی حویلی بھی قریب ہے. بی بی کا سورا چاچے کی بہو تھی، چاچے کی نو تھی، سورا گھر سسرالی گھر بھی قریب تھا، ماں کی قبر بھی سامنے تھی، لیکن کہیں نہیں گئی. آئی کہیں سیدھا نانے کی قبر پہ، اور تھوڑی سی آستینیں ہیں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، قبر نبی پہ نا یہ جگہ رکھ کے کہتی ہے نانا اگر کوئی اور شام ہے تو نانا بیٹیاں حاضر ہیں. قبر نبی سے آواز آئی ہو میری منہ سے نہ بیٹی، میں نبی تیرا ممنون ہوں، میں تیرا مشغور ہوں. دوسرا فکرہ کہتی ہے نانا تیری نسل بچا کے لے آئی ہوں، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں رہا. اور اس کے بعد قیامت تھی قبر نبی پہ، رو کے کہتی ہے نانا یہ دکھ میں کسے سناؤں کہ نانا میں وہ تیری بیٹی ہوں، نانا میں وہ زینب ہوں جس سے بات کرنے کو نا میرا بابا ترستا تھا کہ کبھی زینب میرے سے بولے، میں اپنی زینب کی آواز سنوں. نانا جس زینب کی آواز کو میرا بابا ترستا تھا نا، تیرا کلمہ پڑھنے والے تیری بیٹی کو بدماشوں میں لے گئے. 36 شہروں میں نانا 10 محرم کو میرے سر سے برقع اتر گیا. پھر کوئی گلی ایسی نہیں تھی جہاں تیری بیٹی کو نہیں جانا پڑا. نانا دکھ یہ سنانے آئی ہوں کہ عیسائی تیری زینب کو چادریں دیتے تھے مسلمان نیزوں سے. بسم اللہ سے انا للہ